آج میں طارق قمر صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دریا کی طرح یہ جو روانی ہے آنکھ میں، دریا کی طرح یہ جو روانی ہے آنکھ میں، جو مشق سے بہا تھا وہ پانی ہے آنکھ میں، پھر دل سے آج خون کی رسد مانگنی پڑی، یہ کیسا قحط کیسی گرانی ہے آنکھ میں، نظروں میں راکھ ہوتی ہوئی کائنات ہے، بھڑکے ہوئے دیے کی جوانی ہے آنکھ میں، ظالم زباں تراش کے بھی مطمئن نہیں، اب کہہ رہا ہے جادو بیانی ہے آنکھ میں، اس نے کہا کہ دیکھ تو دنیا حسین ہے، میں نے کہا کہ عالم فانی ہے آنکھ میں، ڈرتا ہوں آنسوؤں کی زبانی بیان نہ ہو، سہمی ہوئی سی ایک کہانی ہے آنکھ میں، طارق کیا اس نظر کا اشارہ سمجھ سکے، طارق کیا اس نظر کا اشارہ سمجھ سکے، ویسے تو ایک جہان معانی ہے آنکھ میں، دریا کی طرح یہ جو روانی ہے آنکھ میں، جو مشق سے بہا وہ پانی ہے آنکھ میں، مشق کہتے ہیں وہ برتن جسے پانی رکھا جاتا ہے، مشق اسے بھی کہتے ہیں جو جانور کی کھال سے ایک بیگ بنایا جاتا ہے جس میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، اسے بھی مشق کہتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے یہاں کہ جو مشق جو پانی بھر چکا ہو، جس میں لبالب بھر چکا ہو، تو وہ پھر باہر چھلکے گا، وہ باہر آئے گا۔ تو یہاں کی دریا کی طرح جو روانی آنکھ میں ہے، تو آنکھوں میں جتنی کیپیسٹی تھی آنسوؤں کو روکنے کی، ضبط کرنے کی، وہ کیپیسٹی فل ہو چکی ہے، اب لبالب بھر چکی ہے آنکھیں۔ اب جو وہ دریا کی روانی آ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کیپیسٹی سے باہر ہے، وہ آنسو جو ہے وہ کیپیسٹی سے باہر ہے، اب وہ باہر چھلک پڑا، باہر اب آ گیا ہے وہ۔ تو دریا کی طرح یہ جو روانی تمہیں آنکھوں میں نظر آ رہی ہے نا، تو دریا کی طرح یہ جو روانی ہے آنکھ میں، جو مشق سے بہا تھا وہ پانی ہے آنکھ میں، اور پھر دل سے آج خون کی رسد مانگنی پڑی۔ رسد کہتے ہیں ایسنشیل آئٹمس کی سپلائی، جہاں کہیں قحط پڑا ہو تو وہاں رسد بھیجی جاتی ہے، سرحد پہ فوجیوں کو رسد بھیجی جاتی ہے، امداد پہنچائے جاتے ہیں، تو پھر دل سے آج خون کی رسد مانگنی پڑی۔ اب دل سے پھر ایک مرتبہ رسد مانگنی پڑی، بھئی ایسنشیل سپلائی ذرا سا دینا تو، کہ یہ کیسا قحط کیسے گرانی ہے آنکھ میں، آنکھوں میں ایسا قحط پڑا ہے خون کا، اور ایسی گرانی پڑی ہے کہ دل سے رسد مانگنی پڑی کہ ذرا بھجوانا ادھر، بالکل کم ہو چکا، ختم ہو چکا ہے یہ۔ تو آنکھوں کے جو خون تھے وہ گیا کہاں؟ تو غالب نے کہا نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو آنکھوں سے ٹپکتے ٹپکتے خون کی اس قدر گرانی ہو گئی، ایسا قحط پڑ گیا کہ آخر دل سے سپلائی مانگنی پڑی، کہ یہ پھر دل سے آج خون کی رسد مانگنی پڑی، یہ کیسا قحط کیسی گرانی ہے آنکھ میں، نظروں میں راکھ ہوتی ہوئی کائنات ہے، بھڑکے ہوئے دیے کی جوانی ہے آنکھ میں۔ دیے کی لو کبھی بھڑکتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ کتنے شعلے کی طرح وہ بھڑکتی ہے وہ لو، اور کیسی اس کی جوانی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب اس کی زد میں آئی ہوئی ہر چیز کو وہ جلا کر راکھ کر دے، اتنی تیز ہوتی ہے اس کی آگ، اس کی لو اتنی تیز ہو جاتی ہے۔ تو نظروں میں راکھ ہوتی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ اگر آنکھوں میں کوئی لو بھڑک رہی ہو، دیے جیسی کوئی لو بھڑک رہی ہو، تو پوری کائنات کو راکھ ہوتے کتنی دیر لگے گی ان آنکھوں کے سامنے جس آنکھ میں وہ لو بھڑک رہی ہے۔ تو آنکھوں میں راکھ ہوتی ہوئی کائنات ہے، پوری کائنات ہی راکھ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، بھڑکے ہوئے دیے کی جوانی ہے آنکھ میں، ایک دیے کی لو ہے جو پوری جوانی پورے زور کے ساتھ وہ بھڑک رہی ہے، بھڑکے ہوئے دیے کی جوانی ہے آنکھ میں، ظالم زباں تراش کے بھی مطمئن نہیں۔ میں کچھ کہتا تھا، جب سچ کہتا تھا تو ظالم نے کیا کیا کہ میری زبان ہی تراش دی، لو اب بولو کیا بولنا ہے۔ ظالم زباں تراش کے بھی مطمئن ہے، لیکن اتنے پر بھی اسے اطمینان نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں ہوا، اب کہہ رہا ہے جادو بیانی ہے آنکھ میں۔ تمہاری آنکھ میں بھی جادو بیانی ہے، تم آنکھوں سے بھی بیان کر دیتے ہو، اور ایسا بیان ہے جس میں جادو ہوتا ہے اور لوگوں تک بات پہنچا دیتی، اس لیے اب تمہاری آنکھیں بھی نکالنی پڑے گی، یہ زبان کاٹ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ ظالم زباں تراش کے بھی مطمئن نہیں، اب کہہ رہا ہے جادو بیانی ہے آنکھ میں، اس نے کہا کہ دیکھ تو دنیا حسین ہے، میں نے کہا کہ عالم فانی ہے آنکھ میں۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے بھئی دیکھو دنیا دیکھو کتنی حسین ہے، یہ قدرتی مناظر دیکھو، یہ مصنوعی جو بھی انسان کے بنائے ہوئے جو شہر آباد ہے وہ دیکھو، دنیا کتنی حسین بن چکی ہے، یہ چلتے پھرتے حسن کے جو نمونے ہیں انہیں دیکھو، چاروں طرف حسن ہی حسن ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ تو دنیا حسین ہے،
میں نے کہا کہ عالم فانی آنکھ. یہ دو نظریات کی بات ہو رہی ہے، دو ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کی نظر میں دنیا بہت ہی حسین ہے، وہ اس میں کھو چکا ہے، بالکل محو ہو چکا ہے، اور ایک شخص جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، عالم فانی ابھی ہے ابھی نہیں ہے، ابھی اسے فنا ہو جانا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے ایک دن، اس لیے یہاں دل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے دل میں بسانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھ تو دنیا حسین ہے. میں نے کہا کہ عالم فانی ہے آنکھ میں، ڈرتا ہوں آنسوؤں کی زبانی بیان نہ ہو، سہمی ہوئی جو ایک کہانی ہے آنکھ میں. آنکھوں میں ایک سہمی ہوئی کہانی ہے، کوئی بات ہے جو بیان ہونا چاہتی ہے لیکن وہ بیان نہیں ہو پا رہی، زبان سے بیان نہیں ہو رہی، لیکن ڈر بھی ہے کہ کہیں آنسوؤں کے تھرو وہی بات اگر ظاہر ہو جائے تو. یہ اکثر محبت کے معاملوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ باتیں رہ جاتی ہیں زبان تک، زبان سے باہر نہیں آتی، لیکن آنسو کی زبانی بیان ہو جاتی. شاعر نے کہا کہ خاموشی جس دم تمہیں ڈسنے لگے، مجھ سے مل لینا ذرا سی بات. یہ ذرا سی بات جو رہتی ہے نا، اس کا بیان سے جب شخص ڈرتا ہے کوئی تو آنکھوں سے بیان ہونے کا خدشہ بنا ہوا رہتا ہے. تو ڈرتا ہوں آنسوؤں کی زبانی بیان ہو. بھئی ٹھیک، ہم نے زبان پہ تو قابو پا لیا ہے، لیکن آنکھوں پہ میرا اختیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میری کہانی میرے آنسوؤں کی زبانی بیان ہو جائے. تو ڈرتا ہوں آنسوؤں کی زبانی بیان نہ ہو، سہمی ہوئی جو ایک کہانی ہے آنکھ میں. ایک کہانی ہے جو بس چھپی ہوئی ہے دل میں. تاریخ کیا اس نظر کا اشارہ سمجھ سکے، تاریخ کیا تم نے اس نظر کا اشارہ سمجھا ہے. ویسے تو ایک جہان معانی ہے آنکھ میں. بھئی ویسے تو آنکھوں میں تو ہوتے ہی ہے، ایک جہان معانی آباد ہے، معنی کا ایک دنیا آباد ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن کیا ان آنکھوں کا اشارہ تم سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تاریخ کیا اس نظر کا اشارہ سمجھ سکے، ویسے تو ایک جہان معانی ہے آنکھ میں. طارق قمر صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی تو اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.